अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस का आगाज होता है जो कि मक्की सूरा है और इसकी 109 आयत है। 11 रकू हैं इसके। और सूरह यूनुस दर हकीकत मक्का में नाजिल हुई और इसकी 109 आयत और 11 रकू हैं, और जो कि मुसहफ में तरतीब के एतबार से 10वें नंबर पर और नज़ूली तरतीब से 91 नंबर 51 नंबर पर है। सूरह यूनुस का मौजू जो है, अगर हम देखें तो वो अल्लाह ताला के लिए तौहीद, अ, तौहीद, अल्लाह ताला के लिए तौहीद का इस्बात, उसको मानना, शिर्क का रद्द करना, नबूवत, बासत और ईमान की दावत है। आगाज होता है इस सूरा का हरूफ मुक़त्तआत से, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयत है, ये मुहकम और रोशन कुरान की आयतें हैं। यानी एहकाम में कुरान सरासर हिकमत और रोशनी है। अल्लाह यहाँ पर जो तिलका का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये हाजिर के लिए है, इससे गायब मुराद है। यानी ये कुरान की निशानियां हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर हकीम से कहा कि ये किताब हिकमत से भरपूर है। अल्लाह ताला ने इस कुरान की हर हर बात को हिकमत से भरपूर भरपूर बनाया है, कोई एक लफ्ज भी हिकमत से खाली नहीं है। हम सोचते हैं रमजान के अंदर की अहम अहम सूरतें निकाल लेते हैं और उनका हम दौरा कुरान कर लेते हैं, लेकिन कुरान की कोई एक भी आयत हिकमत से खाली नहीं। मेरे रब ने फिर फरमाया, अकान लिन्नासि अजबन औ अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन नास व बश्शिरिल लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या लोगों के लिए एक अजीब बात हो गई है कि हमने इन्हीं में से एक आदमी को वही की कि आप लोगों को डरा दो। अल्लाह ताला ने उन लोगों की तरदीद की है जिन्हें इंसान के रसूल होने पर ताज्जुब था। इब्ने जरीर के जरिए से सैयदना इब्ने अब्बास से रवायत किया है कि जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा तो तमाम अरब ने या अरब में से कुछ लोगों ने इस बात का इनकार किया और कहने लगे कि अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है कि कोई इंसान उसका रसूल हो। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, आकान लिन्नासी अजबन, क्या तुम्हारे लिए ताज्जुब की बात है कि हमने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। अजबन अन औहैना, एक अजीब बात होगी कि हमने वही की, ताज्जुब है कि हमने वही भेजी है। इला रजुल मिनहुम, एक इंसान की तरफ। और क्या वो इंसान क्या करे कि वो इंसान तुम्हें डरा दे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की नाराजगी से, जहन्नुम से, रोज क़यामत के दिन से, और वो तुम्हें खुशखबरी दे दे। वबश्शिरिल, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि वो वबश्शिरिल मुमिनीना, और खुशखबरी दे दीजिए किसको, मोमिनीन को, उन लोगों को जो ईमान लाने वाले हैं, उनको क्या खुशखबरी दे दीजिए कि अन्न लहुम कदमा सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, के यकीनन उनके लिए उनके रब के पास सच्चा मर्तबा है। यानी ईमान वालों की सच्चाई की वजह से उनके रब के पास बेहतरीन सिला है। यानी वो मर्तबा है जिसके मिलने में कोई शक व शुबा नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा, पहली कौमों ने भी इंसानों को रसूल बनाकर भेजे जाने पर ताज्जुब का इजहार किया था। अल्लाह ताला ने, जैसे कि पहली कौमों का भी जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह तगाबुन के अंदर कि अबशरुन यहदूनना, क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे। वो क्या कहते थे कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे। सूरह बनी इसराइल में भी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। वो लोग क्या कहते हैं कि लोग, अल्लाह ने रसूल एक इंसान को बनाकर कैसे भेज दिया। इसी तरह सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौमों से फरमाया फरमाया था, और क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत तुम में से एक आदमी पर आई है कि वह तुम्हें खबरदार कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौल अल काफिरून इन हाजा, काफिरों ने कहा, बेशक कि काफिरों ने कहा कि ये कुरान जिसे मोहम्मद लेकर आए हैं लसाहिर मुबीन, ये खुला जादू है। हर काफिर ने हर काफिर के जुबान से एक यही बात निकली कि ये कुरान एक जादू है कि इंसान पर सहर तारी कर देता है। इन रब्बकुम, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, इन रब्बकुम अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला ही तुम्हारा रब है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। वही हर काम की तदबीर करता है। यानी 6 दिनों में पैदा किया, हालांकि वो पलक झपकने से कम मुद्दत में पैदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला पलक झपकने में भी सब कुछ पैदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि दिन बनाए 7 दिन, और अल्लाह ताला ने उन दिनों को डिवाइड किया,
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنوں میں ایک ہی کام کیے. اس سے ہمیں یہ سمجھنے کو چیز بہت اہم ترین ملتی ہے کہ ہر چیز کو پورے تدبیر کے ساتھ کرنا اور اس کو پورے اوقات کے ساتھ کرنا، وقت کے ساتھ کرنا کتنا ضروری ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قطن مشکل نہ تھا کہ وہ صرف یہ کہہ دیتا کن فیکون تو سب کچھ بن جاتا، اور سب کچھ ہو جاتا، سب کچھ درست بھی ہو جاتا. یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں پلاننگز کتنی ضروری ہیں، اور ہر چیز کو پورے مقررہ وقت کے اندر کرنا کتنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام سے ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے. اور یہ جو دن تھے یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، یہ ہمارے انسانوں کے دن نہیں ہیں. اور رب کائنات کا ایک دن ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. آج بھی جو ہماری دنیا کے دن چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے اگر ہم چلائیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی دنیا کو بنے ہوئے 1.5 سے 2 دن بھی مشکل سے ہوئے ہوں گے. اس لیے جو کائنات چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے، اللہ تعالیٰ کے اوقات کے حساب سے چل رہی ہے. ہم جب انسان مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کے مطابق انسان چل رہے ہیں. تو اب سوچئے کہ جو لوگ آدم علیہ السلام کے وقت کے مرے ہوئے اور آج جو لوگ مرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ٹائم پیریڈ میں چل رہے ہیں. اور روز قیامت پہ جب انسان کا حساب لیا جائے گا تو پھر سے اللہ تعالیٰ کے دنوں اور اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کے حساب سے چلے گا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر یعنی زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے کے بعد وہ عرش پر بلند ہوا. اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا ایسا ہے جو اس کی عظمت کی لائق ہے. اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیسا مستوی ہوا، کیسے وہ اپنے عرش پر بیٹھا، یا وہ کیسے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یعنی اس عرش پر مستوی ہوا جو تمام مخلوق سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہم سورہ اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے نا کہ له ما في السماوات، نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کے عرش کی وسعت نے سب کو گھیر رکھا ہے، زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے. اس کا عرش اتنا اتنا بڑا ہے. یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ ہر کام کو بہترین تدبیر سے کرتا ہے. اللہ رب العزت کا ہر کام پوری پوری تدبیر سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وعد اللہ وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق، سوری پتہ نہیں یہ والی آیت تھی شاید، جی، ما يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر کوئی. وہی اللہ تعالیٰ تمام رب ہے، تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم صرف اس رب کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری شفاعت روز قیامت کوئی نہیں کر سکتا مگر سوائے اس کے اذن کے، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں کہ جو کفر کرے. جو بھی جہنم میں داخل ہوگا وہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی ضرور پی کر نکلے گا. اور جب وہ پی کر نکلے گا، جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ یہ یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کو کیا عطا کیا اور جنت والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت اور مزیدار اور لذیذ قسم کے ان کو مشروبات عطا کیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا تو بس جائے گا اور پاس پاؤں لگا کے واپس آ جائے گا. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دنوں، اللہ تعالیٰ کے اوقات، اللہ تعالیٰ کے ٹائم پیریڈ کے حساب سے وہ جہنم کے اندر رہے گا. اور وہ جہنم کی ہر چیز کو کھائے گا بھی، پیے گا بھی، چکھے گا بھی.
جس طرح سے جنت والے تمام نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، اسی طرح سے جنت والے جہنم والے جہنم کے تمام عذابوں کو دیکھیں گے۔ اب وہ کسی کے عذاب کا ٹائم پیریڈ کم ہوگا، کسی کے عذاب کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ بیان کیا کہ یہ میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں پھر سے انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سورج کو، اتنا بڑا سورج بنایا، اور پھر اس سورج کو روشن بھی بنایا، اور روشن بھی ایسا بنایا جو تیز روشنی کرنے والا، جو جیسے ہی نکلتا ہے پوری زمین کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، ہر طرف سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس نے چاند کو منور بنایا، اور پھر چاند کی منزلیں طے کی تاکہ ہم مہینوں کی گنتی کر سکیں، ہم لوگ وقت کی گنتی کر سکیں۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں جو بے فائدہ ہو بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فائدوں کے ساتھ اور مکمل بنایا، تاکہ انسان کے لیے، انسان ان تمام آیات سے علم حاصل کریں۔ یفصل الآیات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر یہ آیات بیان کی تاکہ ہم جان لیں، ہم علم حاصل کریں۔ علم کی حیثیت اتنی اہم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگلی بات کہ یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم ڈرو سمجھو، تب نشانیاں ہیں۔ اگر تم نہیں سمجھو گے تو اس میں کوئی نشانی نہیں۔ تمہارے لیے رات اور دن کا صرف اندھیرا آنا اور جانا، دن کا روشن ہونا، اور یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین نہ لاؤ، جب تک عقل کو استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اور اسی بات پر وہ مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، یعنی دنیا کی نعمتوں سے اس پر ان کے دل مطمئن ہو گئے، وہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں جو دنیا کی نعمتوں سے مطمئن ہو گئے، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، یہ انہوں نے کمایا تھا اس لیے۔ اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے نعمتوں کی جنتیں بنا رکھی ہیں، نہ صرف نعمتوں